آقا تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا، اور پلٹ کے آ گیا سورج، اس میں حیرت کی بات کیا؟ پلٹ کے آ گیا سورج، اس میں حیرت کی بات کیا؟ ارے وہ کہہ دیتے تو زمین پر اتر گیا ہوتا، وہ کہہ دیتے تو زمین پر اتر گیا ہوتا۔ یہ تھے قاری آصف رضا صاحب قبلہ، جو کہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ آپ منبر نور پر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پاسبان اعلیٰ حضرت مفتی محفوظ عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، جو کہ منبر نور کی زینت بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد حضرت کا خطاب آپ اور ہم سماعت کریں گے۔ حضرات محترم ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہیے مچل کر یا رسول اللہ۔ دیکھیے جتنا بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے آج کم ہی کم ہے، اس لیے کہ ہمارے عزیز کو بہت زیادہ ثواب کی ضرورت ہے۔ جتنا بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت سے بولیں کہ جو بھی ہم بولیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو عطا فرما دے۔ ذرا محبت سے اور بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سر جھکانا فرض ہے بے شک خدا کے سامنے، سر جھکانا فرض ہے بے شک خدا کے سامنے، تو سر اٹھانا کب روا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ ابھی نہیں بولیں گے کیا؟ پیچھے والے بھی بول دیں سبحان اللہ۔ سر جھکانا فرض ہے بے شک خدا کے سامنے، تو سر اٹھانا کب روا ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اور وہ تو کہیے شاہ بطحہ کا سہارا مل گیا، وہ تو کہیے شاہ بطحہ کا سہارا مل گیا، ورنہ کیا منہ لے کے جاتے ہم خدا کے سامنے، ورنہ کیا منہ لے کے جاتے ہم خدا کے سامنے۔ اور تو سزا دے یا جزا دے سب مجھے منظور ہے، یا خدا تو سزا دے یا جزا دے سب ہمیں منظور ہے، یا خدا رسوا نہ کرنا مصطفیٰ کے سامنے، یا خدا رسوا نہ کرنا مصطفیٰ کے سامنے۔ لیجئے اب میں خطابت کے لیے حضرت علامہ مولانا فہیم جیلانی مصباحی صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سبھی حضرات حضرت کی آمد پر نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان شہدائے کربلا، محفل ایصال ثواب۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً میری قسمت کی یہی معراج ہو جائے۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً میری قسمت کی یہی معراج ہو جائے، یقیناً میری قسمت کی یہی معراج ہو جائے۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، اور گر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، گر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ کس کو پیدا کیا؟ زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اب موت کہتے کس کو ہے؟ تو موت کہتے ہیں الانتقال من مکان الى مکان آخر، یعنی ایک جگہ سے انتقال کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے کوچ کر دوسری جگہ بس جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک انسان ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، تو اب اگر کوئی اس کو سلام کرے، اس کو کلام کرے، تو کیا وہ اس کے کلام کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ کیا وہ اس کے سلام کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ آپ سوچیں گے، دیکھیے وہ انسان جو دنیا سے جا چکا، آپ اس کو سلام کریں گے، آپ اس کو کلام کریں گے، وہ آپ کے سلام کو بھی سنے گا، وہ آپ کے کلام کو بھی سنے گا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت وہ جن کو آج سے 40 روز قبل ہم نے اپنے ہاتھوں سے تختہ غسل پر اتارا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ بھلا کس طرح سے سن سکتے ہیں؟ وہ بھلا کس طرح
طرح سے سن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی ہم نے ان کی قبر پہ ڈالی، اپنے ہی ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو ہم نے برابر کیا، پھر بھلا وہ کس طرح سے سن سکتے ہیں؟ تو اٹھاؤ بخاری کی حدیث پاک پڑھو بخاری کو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، کون سا موقع؟ جنگ بدر کا موقع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں نے بہت سے کفار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ توجہ ہے، سرکار کے ماننے والوں نے بہت سے کفار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تمام کو دفنا دیا جائے، ان تمام کو کفنا دیا جائے۔ اب چونکہ بدر کے موقع پر بہت زیادہ کفار قتل کیے گئے تھے، لیکن ان کو دفن کرنا، ان کو کفنانا بہت زیادہ مشکل امر تھا۔ پیارے آقا کا فرمان سنتے ہی صحابہ کرام نے ایک گڈھا کھودا، گڈھا کھودنے کے بعد کفار کی لاش کو گڈھوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تمام کفار کی لاشیں گڈھے کے اندر کو ڈال دی گئی ہے پیارے، اب سرکار تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ سرکار تشریف لائے۔ پیارے آقا تشریف لانے کے بعد اس گڈھے کے دہانے پر کھڑے ہو گئے جس میں کہ کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس گڈھے کے سرے پر کھڑے ہو گئے جس میں کفار کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب میرے آقا تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو البختری، کیا تیرے رب کا وعدہ سچا ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ اے ابو جہل، کیونکہ ابو جہل بھی جنگ بدر میں مارا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو جہل، کیا تیرے رب کا وعدہ سچا ہے؟ کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ اے عتبہ، کیا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ سرکار گڈھے کے اندر کفار کی لاشوں سے کلام فرما رہے ہیں، حضرت عمر کو تعجب ہوا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے نبی کونین کو دیکھا ہے، دوڑے دوڑے نبی کونین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے کلام فرما رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ آپ ان مردوں سے کلام فرما رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے جسم میں روح تک نہیں، حال یہ ہے کہ ان کے جسم میں روح نہیں۔ پیارے آقا نے اتنا سنا، سننے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر سنو سنو، قسم ہے رب کعبہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اے عمر سنو سنو، یہ کفار کے مردے اگرچہ ان کے جسم کے اندر روح نہیں ہے، اگرچہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عمر یہ زندوں سے زیادہ سنتے۔ کس سے زیادہ؟ زندوں سے زیادہ۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، فرق یہ ہے کہ جب زندوں سے کلام کیا جائے تو زندے کلام سننے کے بعد اس کا جواب دیا کرتے ہیں، لیکن عمر سنو سنو، جب یہ مردے کلام کو تو سنتے ہیں لیکن ان کے پاس جب کلام کیا جائے تو یہ کلام کا جواب نہیں دیتے، سنتے تو ضرور ہیں لیکن کلام کا جواب نہیں دیتے۔ جب یہ بات آپ پر ظاہر ہو گئی، یہ بات آپ پر آیا ہو گئی، تو اسی کی روشنی میں مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ جب کفار کے مردہ جن کے جسموں میں روح تک نہیں ہے، سرکار ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ زندوں کے کلام کو سنتے ہیں، زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اے اکا شاہپور کے مسلمانوں، اکا شاہپور کی دھرتی پہ بسنے والوں، اب ذرا مجھ کو یہ تو بتاؤ، آج اگر کوئی اکا شاہپور کی زمین سے اگر اولیاء اللہ کو پکارے، خصوصاً شہداء کو پکارے، اگر کوئی ابدال کو پکارے، اگر کوئی علی کو پکارے، اگر کوئی عثمان کو پکارے، اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو پکارے، تو مجھے بتاؤ کہ نبی سنیں گے یا نہ صحیح نہیں سنیں گے؟ کہ نبی کے غلام سنیں گے یا نہ صحیح نہیں سنیں گے؟ کیا حضرت علی سنیں گے یا نہ نہیں سنیں گے؟ بلکہ مجھ کو یہ کہنے نہیں دیا جائے کہ نبی کے غلام بھی سنیں گے، نبی کے تمام غلام بھی سنیں گے، خود نبی کونین بھی سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرام پہ لاکھوں سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے جب کفار کے مردہ سن سکتے ہیں اور سرکار ان کو پکار سکتے ہیں،
تو آج اگر کوئی مسلمان اگر کسی اللہ والے کو پکارے ان کے انتقال کے بعد، اگر کسی اللہ والے سے کلام کرے تو وہ اس کے کلام کو سنیں گے، اس کی پکار کو سنیں گے، لیکن صرف جواب نہیں دیں گے۔ لیکن اگر اللہ والوں کو پکارا جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ والے اگرچہ بظاہر جواب نہ دے، لیکن جیسے ہی اللہ والوں کو پکارو گے آپ اس کا نتیجہ اپنے گھر میں دیکھو گے کہ انشاءاللہ اللہ والوں کی دعا کی برکت سے آپ مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور سرکار نے یہی تو پیغام دیا۔ سرکار جنت البقیع میں جاتے تو سرکار جنت البقیع میں جانے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے اہل قبر میں رہنے والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تم دنیا میں ہم سے پہلے قبر میں آ گئے، تم دنیا سے ہم سے پہلے آ گئے، لیکن انشاءاللہ ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی آنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سرکار نے ان حدیث پاک میں خصوصاً مومنین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگو جب تم قبرستان کے اندر جاؤ، جب تم قبر کے اندر جاؤ تم مردوں کو سلام کر لو، اس لیے کہ پیارے مردوں کو سلام کرنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ پیارے آقا کی سنت ہے، بلکہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، آقا فرماتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، ان کی قبر کی زیارت کر لی، غفر اللہ، اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ علماء اکرام موجود ہیں، اس کی بخشش دی جاتی ہے۔ فی کل جمعۃ، جمعے کے دن اگر کوئی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کتب برا، اور اس کو ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس میں؟ ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ابرار ہمارے گاؤں والا ابرار نہیں ہے، آپ کے گاؤں والا ابرار نہیں ہے، ابرار ہے کون؟ تو سنو پیارے، ابرار کہتے کس کو ہے؟ علماء اکرام کی توجہ، ابرار کہتے ہیں، اٹھاؤ چوتھا پارا، اللہ فرماتا ہے ربنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ابرار کہتے ہیں ولیوں کے ولی کو، کس کو؟ ولیوں کے ولی کو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ولیوں کے ولی کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ایک طرف تو ولیوں کے ولی ہے، ایک طرف وہ ہے جو والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جو والدین کی قبر پر جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، جس نے جمعے کے دن اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، میرے آقا ارشاد فرما دیتے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ نہ صرف اس کی مغفرت فرما دی جاتی بلکہ اس کو ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں مجھے کہنے نہیں دیا جائے، میں اپنی گفتگو کو جلدی ہی ختم کروں گا کیونکہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں مجھے کہنے نہیں دیا جائے، لفظ من یہ عام ہے کہ جو بھی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، جو بھی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ سرے سے جاہل ہو، کوئی بھی منظارہ لفظ ماں عام ہے، کوئی بھی اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کر لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک عام والدین، ایک عام بیٹے کے مقام کا عالم یہ ہے کہ وہ والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے بخشش کا پروانہ ہے۔ اے لوگوں، اکا شاہپور میں بسنے والوں، اپنی توجہ کو میری طرف قریب کرنا، ذرا
ذرا آپ اپنے ذہن سے سوچنا کہ جب ایک ماں باپ، عام ماں باپ کی قبر کی زیارت کا عالم یہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت اگر ان کی اولاد کرتی ہے تو بیٹے کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اے مسلمانوں سنو سنو، آج اگر اکا شاہ پور کی سرزمین سے کوئی بریلوی میں جا کے اعلیٰ حضرت کے دیار کی زیارت کرے، اگر کوئی اکا شاہ پور سے اٹھ کر وہ جا کر خواجہ غریب نواز کے دیار میں جائے، اگر اکا شاہ پور کی زمین سے سرزمین سے اٹھ کر اگر وہ حضرت غوث پاک کے دیار میں جائے، اگر وہ اکا شاہ پور کی زمین سے اٹھ کر کربلا معلیٰ میں جائے، اے لوگوں سنو سنو، جب عام باپ عام والدین کے قبر کی زیارت کرنے کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ والوں کی قبر کی زیارت کرنے کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ۔ جب عام والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا یہ عالم ہے تو پھر کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی، کسی مومن کی قبر کی زیارت کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ایک حدیث پاک اور سنیں اور اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ اٹھاؤ مشکات شریف، کون سی کتاب؟ مشکات شریف، صفحہ نمبر 26، سطر نمبر 14، 15، 16۔ ان جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفى فلما صلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووضع في قبره وصبي عليه سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سبحت ثم كبرتا قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، حضرت سعد ابن معاذ، کون؟ حضرت سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا، یہ صحابی رسول ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خود پیارے آقا ان کے نماز جنازہ میں سرکار نے شرکت فرمائی اور سرکار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نہ صرف سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی بلکہ کثیر صحابہ کی تعداد ان کے نماز جنازہ میں موجود تھی۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کی نماز جنازہ میں موجود تھی، لیکن جب ان کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، وَصُبِّيَ عَلَيْهِ، اور مٹی کو ان پر برابر کر دیا گیا، تو سرکار نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار نے کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کچھ وقت کے لیے تسبیح پڑھتے رہے سرکار، فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا، سرکار کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے تکبیر پڑھنا شروع کیا، تکبیر جسے ہم اذان کہتے ہیں، تکبیر پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر تک تکبیر پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی تکبیر کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں ہم نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، جب حضرت سعد ابن معاذ کو ان کی قبر میں رکھ دیا گیا تو یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، آپ نے تکبیر کیوں کہی، آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ یہاں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے، اذان کا ثبوت اسی حدیث پاک سے ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو سنو، میں نے تکبیر اس لیے پڑھی، میں نے تسبیح اس لیے پڑھی، میں نے دیکھا تمہارے اس بھائی کو جب قبر میں رکھ دیا گیا ان کی قبر ان پر تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ان کی قبر ان پر تنگ ہو گئی۔ اب دیکھیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر پر اذان سے فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ذرا اپنے کانوں کو کھول کر سنیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ تمہارے بھائی کی قبر تمہارے بھائی پر تنگ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے تکبیر کو پڑھنا شروع کیا، میں نے تسبیح کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے تکبیر کو پڑھا ہے، تسبیح کو پڑھا ہے، تکبیر کی
पढ़ने की बरकत से, तस्बीह के पढ़ने की बरकत से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, गैब का नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही तुम्हारे भाई की कब्र बंद हुई, मैंने तस्बीह को पढ़ना शुरू किया, मैंने तकबीर को पढ़ना शुरू किया। तकबीर का पढ़ना था, तस्बीह का पढ़ना था। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जैसे ही मैंने तकबीर को पढ़ा है, तस्बीह को पढ़ा है, तस्बीह की बरकत से तुम्हारे भाई की कब्र तुम्हारे भाई पर कुशादा